سیاسی فضا میں بڑی تبدیلی کے اشارے مل رہے ہیں۔ لندن اور پاکستان میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے دو گرفتار رہنما شاہد خان عباسی اور احسن اقبال کو عدالت نے ضمانت پر رہائی کا حکم دیا ہے۔ ان دونوں کی رہائی کے حکم سے حکومتی حلقوں میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ لندن میں ایک پراسرار شخصیت کی نواز شریف سے ان کی رہائش گاہ سے ملاقات کو حکومتی حلقوں میں انتہائی سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے کہ کہیں بالا ہی بالا معاملہ تو طے نہیں پا رہے، لیگی ذرائع اس کی بھرپور تردید کر رہے ہیں، جبکہ حکومتی حلقوں میں اس پر سوالیہ نشان لگائے جا رہے ہیں۔ ایک اور لندن پلان کا شور ہواؤں میں گونجتا ہوا سنائی دے رہا ہے۔ نواز شریف کا 24 فروری کو ہونے والا آپریشن ملتوی کر دیا گیا، جس کی وجہ سے حکمران جماعت چوکنا ہو گئی ہے۔ پنجاب حکومت نے نواز شریف کے لندن میں قیام کے لیے توسیع کی درخواست منظور کرنے سے انکار کر دیا ہے اور معاملہ وفاق کو بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ مسلم لیگ نون اس فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کر رہی ہے۔ تو ایک طرف سابق حکمران جماعت پر مشکلات کم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، تو دوسری طرف حکمران جماعت ان مشکلات میں کمی کا تاثر دور کرنے کے لیے ایک بار پھر سے متحرک دکھائی دے رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی کو نیب نے LNG کیس میں اور سابق وزیر داخلہ احسن اقبال کو نیب نے ناروول سپورٹس کمپلیکس کیس میں اختیارات سے تجاوز کرنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ عدالت نے دونوں کو الگ الگ مقدمات میں 1-1 کروڑ کے مشترکوں کے عوض ضمانت پر رہائی کا حکم دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت نواز شریف اور شہباز شریف جو ان دنوں لندن میں ہیں، ان کی غیر موجودگی میں اپوزیشن قیادت کا خلا بری طرح محسوس کیا جا رہا تھا۔ تو شاہد خان عباسی اور احسن اقبال دونوں کی رہائی سے مسلم لیگ نون کی سیاسی قیادت کا خلا پر ہو سکتا ہے۔ شاہد خان عباسی اور احسن اقبال کے خلاف چونکہ مزید کوئی مقدمہ درج نہیں، تو مچلکے جمع ہونے پر ان دونوں کی رہائی کا امکان ہے۔ شاہد خان عباسی کو 18 جولائی 2019 کو نیب راولپنڈی نے LNG اسکینڈل میں گرفتار کیا تھا، جبکہ احسن اقبال کو 21 دسمبر 2019 میں ناروول سپورٹس کمپلیکس کیس میں گرفتار کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دونوں مقدمات میں کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ آپ تفتیش ضرور کریں لیکن سزا نہیں دے سکتے۔ بین الاقوامی سطح پر دہشت گردی جیسے ملزم کی آزادی کو بھی سلب نہیں کیا جاتا۔ برطانیہ نے مشتبہ شخص پر 12 شرائط عائد کی لیکن آزادی سے محروم نہیں کیا۔ نیب تفتیشی افسر بھی کسی ملزم پر 30 شرائط لگا سکتا ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ احسن اقبال اور شاہد خان عباسی کو گرفتار کیوں کیا گیا، تفتیش مکمل ہے تو ان دونوں کو مزید جیل میں کیوں رکھا جائے۔ احسن اقبال اور شاہد خان منتخب عوامی نمائندگی ہیں، دونوں کو عوام سے ووٹ ملے، انہیں نمائندگی سے کیسے محروم کیا جا سکتا ہے؟ جن ووٹرز نے احسن اقبال اور شاہد خان عباسی کو ووٹ دیا ان کو کس بات کی سزا ہے؟ تو چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ آپ کسی کو غیر ضروری طور پر گرفتار نہیں کر سکتے۔ غیر ضروری گرفتاری دراصل اختیارات کا غلط استعمال ہے۔ دوسری جانب نواز شریف کی بیماری حکومت کے لیے معمہ بنتی جا رہی ہے۔ دل کے آپریشن کے لیے دی گئی تاریخ پر نواز شریف کا آپریشن نہ ہو سکا، جس پر پنجاب حکومت نے نواز شریف کی ضمانت میں توسیع کے لیے دی گئی درخواست مسترد کر دی۔ ان کو سٹیبل کر کے ہم نے یہاں سے بھجوایا تھا، ورنہ ان کے لیے ٹریولنگ بھی ناممکن ہوتی کہ پلیٹلیٹس کافی حد تک سٹیبلائز ہو گئے تھے، اور انہوں نے کوئی رپورٹ ہمیں بھجوائی نہیں، کوئی ڈسکرپنسی نہیں ہے۔ جو رپورٹیں یہاں سے گئی تھیں وہی رپورٹیں جو انیشلی آئی ہیں، وہ رپورٹیں ساری ان کے بھی معالجوں نے یہی بھیجی تھی۔ میں نے آج تک کوئی میری پریس کانفرنس نکال لے جس میں میں نے ریکمینڈ کیا ہو کہ ان کو باہر بھیج دیں، کیونکہ نواز شریف صاحب اور آل شریف نے اپنے خاندان کی جو سب سے اہم شخصیت تھی محترمہ شمیم شریف صاحبہ جو 88 سال عمر رکھتی ہیں، انہیں لندن واپس بلا کر میسج دے دیا ہے یہاں پر موجود نون لیگ کے قائدین کو کہ ساڑا سجنا دور ٹکانا، اسا مڑ کے پھر نہیں آنا، تو سا روندیا رہنا، اسا مڑ کے پھر نہیں آنا۔ تو اس وجہ سے وہ رونا وائرس کا شکار ہیں، لیکن ڈاکٹر عدنان نے ٹویٹ کر کے اس رونا وائرس کے شکار قائدین کو مزید رونے پہ مجبور کر دیا۔ اس نے کہا کہ کوئی کسی قسم کی ٹریٹ نہیں ہو رہی۔ تو آپ نے دیکھا نہ 24 کو آپریشن ہوا، نہ اس وقت تک لندن سے کوئی اس قسم کی اطلاع ہمیں دی گئی ہے کہ فلاں تاریخ کو ان کا کوئی کارڈیک آپریشن ہونے جا رہا ہے۔ سو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ یہ ایک
معاملے سارے کو لنگر آن کرنے کا ایشو تھا کہ اس کو لنگر آن کیسے کیا جا سکتا ہے. 8 ہفتے میں پہلے عرض کر چکا ہوں, یہ 8 ہفتے کی جو ایکسٹینشن تھی ڈیو ٹو دس فیکٹ کہ ہم نے کوئی ڈیسیجن نہیں لیا تو وہ آٹومیٹیکلی مطلب اس سے مستفید ہو رہے تھے. تو ہم نے پھر آج یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ کورٹ کا یہ تھا کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے 8 ہفتے کے بعد, 8 ہفتے مزید ہم دے چکے ہیں, اس لیے ہم آج یہ معاملہ کابینہ میں لے کر کے کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میں مزید توسیع جو ہے وہ نہ قانونی لحاظ سے, نہ اخلاقی لحاظ سے, اور نہ ہی میڈیکلی بنتی ہے کہ وداؤٹ اینی کنکریٹ پروف کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جی میڈیکلی ان کو اتنا مزید کیا جا رہا ہے. تو ہم نے اس پر آج جو ہے وہ فیصلہ یہ کیا کہ مزید اس میں توسیع نہیں کی جائے گی. پنجاب حکومت کا موقف یہ ہے کہ نواز شریف جب سے لندن گئے ان کی فریش میڈیکل رپورٹس حکومت کو جمع نہیں کرائے گی. نواز شریف کے معالج پنجاب حکومت کو ان کی صحت کے حوالے سے تسلی بخش جواب نہیں دے سکے. پنجاب حکومت کا موقف یہ ہے کہ نواز شریف کے معالج اور لیگی قیادت کے موقف میں تضاد پایا جاتا ہے. عدالت نے نواز شریف کو 8 ہفتوں کے لیے ضمانت پر رہا کیا تھا اور اس میں توسیع کا معاملہ پنجاب حکومت کی اجازت سے مشروط کر دیا تھا. 8 ہفتے گزرنے کے بعد نواز شریف کے وکلاء کی طرف سے ان کی ضمانت میں توسیع کے لیے عدالتی ہدایت کے تحت پنجاب حکومت سے نواز شریف کی ضمانت میں توسیع کے لیے درخواست کی گئی تھی, جس کے لیے ایک خصوصی کمیٹی بنائی گئی. اس کمیٹی نے پنجاب کابینہ کو اس حوالے سے اپنی سفارشات پیش کی. تو لیگی ذرائع نے دعویٰ کیا تھا کہ نواز شریف کی 24 فروری کو لندن میں ہارٹ سرجری ہوگی, لیکن 24 فروری کو نواز شریف کی ہارٹ سرجری نہ ہو سکی. ان کے ڈاکٹر کے بقول نواز شریف کی ہارٹ سرجری اگلے چند روز میں ہوگی. پنجاب حکومت نے کابینہ کے اجلاس میں نواز شریف کی ضمانت کے لیے دی گئی درخواست کو مسترد کر دیا. صوبائی وزراء نے ایک پریس کانفرنس میں نواز شریف کی ضمانت منسوخ کرتے ہوئے کہا کہ معاملہ وفاقی حکومت کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. لیگی ذرائع کے مطابق پنجاب کابینہ کے فیصلے کے خلاف وہ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں, کیونکہ عدالت نے واضح طور پر حکم دیا تھا کہ پنجاب حکومت اگر ضمانت میں توسیع نہ کرے تو عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے. بیل اپلیکیشن جو ہے وہ پنجاب کابینہ کے یا پنجاب گورنمنٹ کے پاس نہیں تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو 8 ہفتوں کی بیل دی تھی اور اس آرڈر میں یہ کہا تھا کہ اگر مزید توسیع چاہتے ہیں بیل میں تو وہ پنجاب گورنمنٹ کو اپلیکیشن دیں گے, اور جب تک پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اپلیکیشن ڈیسائیڈ نہیں کرے گی اس وقت تک یہی بیل, ہائی کورٹ کی بیل جو ہے وہ اس میں توسیع تصور ہوگی. اور اگر پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ توسیع نہیں دیتی دوبارہ توسیع کے لیے ہائی کورٹ میں جو ہے وہ آ سکتے ہیں. وہ کاپی ملتی ہے, اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو دیکھنے کے بعد اس کو جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. آج کے روز 3 بڑی اہم سیاسی ڈیولپمنٹ ہوئی اور تینوں کا تعلق مسلم لیگ نون سے. اب سوال یہ ہے کہ شاہد خان عباسی اور احسن اقبال کی رہائی سابق حکمران جماعت کے لیے ریلیف تو ثابت ہو سکتی ہے, لیکن ان دونوں کی رہائی کیا حکمران جماعت کے لیے کسی خطرے کا باعث ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس کا اندازہ حکومت کے ری ایکشن کے بعد ہی لگایا جائے گا, اور جس لندن پلان کی باتیں کی جا رہی ہیں اس کی حقیقت اگلے چند دنوں میں کھل کر سامنے آ سکتی ہے.